مال دیا ہی ہے اللہ نے اللہ کی مرضیات میں اس کو خرچ کرنے کے لیے. اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزیں قسم کھا کے بتاتا ہوں، یعنی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے کسی کا مال کم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ظاہر آپ کے کیلکولیشن میں دکھ رہا ہو کہ 2.5% نکل گیا. یہ نکل جو رہا ہے وہ بہت ساری برکتوں کو لانے والا بننا ہے. آج دیکھیے بہت سے لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ان کے لاکھوں لاکھ روپے ضائع ہو جاتے ہیں. تو اللہ مال کو بچائے گا تو ہی مال بچے گا، ورنہ انسان اپنی تدبیروں سے مال کی سیونگ نہیں کر سکتا. سیونگ کی ظاہری تدبیریں کر سکتا ہے، ہاں تدبیر بھی ہو اور اللہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو. تو تعمیل کے ساتھ جو تدبیر ہوگی وہ بابرکت ہوگی. اللہ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ جو تدبیر ہوگی وہ بابرکت ہوگی. تو فرمایا کہ زکوٰۃ کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے مال کم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. پہلی بار آپ نے فرمائی قسم کھا کر کے. دوسری چیز فرمائی آپ نے کہ جس بندے پر بھی ظلم کیا جاتا ہے اللہ اس کو عزت و بلندی عطا کرتے ہیں اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے. تیسری چیز آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بندہ اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، ہاتھ پھیلانا شروع کرتا ہے، سوال کا دروازہ کھولتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ذلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، محتاجگی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک اہم بات بتاتا ہوں کہ دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے. ایک تو وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی عطا کیا ہے. وہ اپنے مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ کی مرضیات والے اعمال کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرتا ہے، اور اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو نفع بھی پہنچاتا ہے، لوگوں کو مسئلے بتا دیتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کر دیتا ہے. فرمایا کہ یہ شخص ان 4 لوگوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، سب سے اچھا ہے. فرمایا دوسرا شخص کہ جسے اللہ نے مال تو نہیں دیا لیکن علم دیا ہے، تو وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ساتھ ساتھ مال والے کو دیکھ کر کے دل میں تمنا رکھتا ہے کہ وہ مال والا جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کے یہ تمنا کرتا ہے کہ میں بھی اپنے مال اگر اللہ مجھے دیں گے تو میں بھی اپنے مال کے ذریعے یہ نیکیاں کروں گا، یہ بھلائیاں کروں گا، یہ خیر کے کام کروں گا جو وہ نیک بندے کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس کی اس تمنا کی وجہ سے ہی وہ ثواب ملتا ہے جو ثواب اس انسان کو ملتا ہے جو اپنے مال کے ذریعے نیکیاں کرتا ہے. چونکہ اس کی تمنا ہے اس لیے اس میں ثواب ملے گا. فرمایا تیسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا ہے لیکن مال دیا ہے، اور ایسے لوگوں کی دنیا میں بڑی کثرت ہے. علم نہیں دیا ہے، مال دیا ہے، اور وہ مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے، اور اپنے مال میں فضول خرچی کرتا ہے، لایانی کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے اعمال میں اپنے مال کو بہاتا ہے. آج دنیا میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے. کیوں؟ یہ مال حقیقت میں ہمارا نہیں ہے، یہ تو اللہ کا مال ہے. اس کو حاصل کرنے کے طریقوں میں بھی قانون الہی کی پیروی ضروری ہے. اسی مرضی سے جیسے تیسے حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور حاصل ہونے کے بعد خرچ کرنے میں بھی اللہ کی مرضی کی تکمیل ضروری ہے. قیامت کے دن دونوں سوال ہوگا، مال حاصل کہاں سے کیا تھا اور مال خرچ کہاں کیا تھا. ان دونوں راستوں میں پابندیاں ہیں. تو فرمایا کہ مال اللہ نے دے رکھا تھا تو وہ اپنی مرضی اس میں چلا رہا تھا، اور مرضی کے مطابق اللہ کی نافرمانی کے کام میں، فضول خرچی کے کام میں
بے راہ روی کے کاموں میں فضول خرچیاں کیا کرتا تھا، مال کو خرچ کیا کرتا تھا، فرمایا کہ یہ مال اس کے لیے شرمندگی کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ قیامت کے دن اس کا حساب سخت ہو جائے گا۔ قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو سخت حساب کے حوالے کر رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن سخت حساب لیں گے۔ اور مال میں اس طرح کی بے درالی کرنے کا انجام کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زقوم اور جہنم کے کانٹے دار درختوں کے پھل کھلائیں گے۔ اللہ ہم سب کی استفادہ فرمائے۔ فرمایا چوتھا وہ شخص کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے، لیکن دنیا کے سر پھرے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ واہ کیا ان کی اسٹائل ہے، کیا ان کی زندگی ہے، کیا وہ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی فلاں عائش و عشرت کتنی اچھی ہے، وہ فلاں کام میں کتنی بڑی رقم خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی ایسی اسٹائل والی لائف گزارتے اور فلاں کرتے، یہ کرتے، وہ کرتے، یعنی برائی کی مختلف جو فضول خرچی کے کام ہے ان کی تمنا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس بری تمنا کی وجہ سے یہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہے، اس کے لیے بھی وہی گناہ ہے۔ تو ہم میں سے جو لوگ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ نے مال اور علم دونوں دیا ہے، تو ان دونوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق مخلوق کے فائدے کی طرف متوجہ کر دیجیے۔ مال نہیں دیا، علم دیا ہے تو اچھی تمنائیں رکھیے کہ اللہ مال دے گا تو ہم مسجدیں بنوائیں گے، اللہ مال دے گا تو غریبوں کی حاجت روائی کریں گے، اچھے ارادوں سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔